اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک ہے کہ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات سے اولو الالباب تک۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں بعض آیتیں محکم یعنی کہ واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ آیتیں دوسری آیتیں متشابہات یعنی کہ غیر واضح ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ غیر واضح ہیں۔ ان کا مقصد محض فتنے اور تاویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تاویل نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کرتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان سے ڈرتے اور بچتے رہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، عن قریب ایسے ہوگا کہ ایک پیٹ بھرا آسودہ حال آدمی اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا کہے گا کہ اسی قرآن کو اختیار کر لو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ خبردار، تمہارے لیے پالتو گدھے، نیشدار درندے اور کسی ذی کافر کو گرا پڑا مال اٹھا لینا حلال نہیں، اللہ یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہو، اور جو کوئی کسی قوم کے پاس جائے تو ان پر واجب ہے کہ اس کی مہمانی کریں، اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو اسے حق حاصل ہے کہ اپنی مہمانی کے مثل ان سے بذریعہ طاقت حاصل کر لے۔